بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایک ایسا شخص بنانے والے ہو جو وہاں خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا، جبکہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے رہتے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ آپ زمین میں ایک ایسا شخص بنانے والے ہو جو وہاں خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا، اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے اعتراض کر رہے تھے یا آدم علیہ السلام کے مرتبے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف اللہ رب العزت کی حکمت کو جاننا تھا، کیونکہ حضرت آدم سے قبل جب اس دنیا میں جنات کا بسیرا تھا، انہوں نے بھی یہاں خون ریزی اور فساد برپا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور ان فسادی جنات کو سمندر کے الگ الگ جزیروں میں دھکیل دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انہیں تمام نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، بے شک تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اب آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتائے جو کہ اللہ رب العزت نے انہیں سکھائے۔ اب آپ کے ذہن کو ایک سوال پریشان کر رہا ہوگا کہ وہ نام کیا تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین و آسمان۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ تمام چیزوں کے نام بتا دی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں جو بات دھیان دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا، ان کے ساتھ ساتھ شیطان مردود کے لیے بھی تھا، کہ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم تھا کہ شیطان مردود ان کی نافرمانی کرنے والا۔ اور جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے شیطان مردود۔ اس کا یہ عمل خالص اس کے تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے تو آگ سے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور آگ اور مٹی کا کیا میل۔ بس پھر جب اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا اور اپنے عرش سے نکال دیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد یعنی بنی آدم جو ہم ہیں، ہمارا دشمن ہے، اور اس نے قیامت تک کی اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، یا اللہ تم مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں تیرے ان بندوں کو اپنی طرف ورگلاؤں گا، ان کو وسوسوں کے ذریعے ان پہ حملہ کروں گا اور انہیں اپنی طرف بھڑکاتا رہوں اس دن تک کے لیے کہ جس دن سب کو اٹھایا جائے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اللہ رب العزت کے مخلص بندے ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا کو جنت میں داخل کر دی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بات کا بتا دیا کہ آپ اس جنت میں جیسے چاہیں ویسے رہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر آپ وہاں گئے اور آپ نے اس کا پھل کھایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ بھلا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جاؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی حکومت کے مالک بن جاؤ گے جو نہ کبھی تباہ ہوگی اور نہ کبھی ختم ہونے والی۔ یہ بات اس کی ایک محض فریب اور دھوکہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے اپنی باتوں میں ورغلا دیا، اور ام حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا تو ان کے بدن سے تمام کپڑے اتر گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ زمین کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں واضح فرق یہ تھا کہ زمینی پھل خراب ہو جاتے ہیں اور جنت کے پھل کبھی خراب نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے
آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا اور آپ نے وہ کھا لیا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا اسے زمین میں بو دیجیے۔ انہوں نے اسے زمین میں بو دیا۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں کے برابر تھا۔ اب جب وقت آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس فصل کو کاٹا، پھر اسے پیسا اور بھوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تم پر اس بات کو واضح نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں بھٹکائے گا، ہم چاہے کچھ کر لیں اس کا کام ہے ہمیں بھٹکانا اور وہ اس میں ماہر ہے، وہ ہمیں بھٹکائے گا، لیکن ہمارے بھٹکنے کے بعد ہمارا اللہ کی طرف واپسی آنا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ بیٹھ کے نماز کے اندر رونا گر گرانا اور اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی وہ ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مشقت میں ڈالا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا۔